السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 150 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ولما، اور جب راجع لوٹ آئے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان، غصے سے، سخت غصے سے، آصفہ، افسوس کرتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں سے لوٹے؟ کوہ طور سے۔ کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا تاکہ وہ تورات سے نواز سکیں، تو وہاں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنی قوم کی طرف، تو قوم کو کیا کرتے ہوئے دیکھا کہ قوم بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا کرنے میں مشغول ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت غصہ کرنے لگے اور افسوس کرنے لگے۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بئس ما، برا ہے، خلفتمونی، جو کچھ جانشی کی تم نے، میری، من بعدی، میرے بعد۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جانشی بنایا تھا کہ میرے بعد تم میری قوم کی اصلاح کرو گے، ان کے درمیان جھگڑا فساد نہیں برپا ہونے دو گے، ان کی اصلاح کرتے رہو گے۔ ایسا ہی ہوا تھا نا، ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ جب انہوں نے دیکھا اپنی قوم کو، بچڑے کو جب انہوں نے معبود بنا لیا ہے، تو انہوں نے غصے اور سخت غصے کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم نے بہت بری میری جانشی کی میرے بعد، یعنی جب میں چلا گیا تو میرے بعد تم نے بہت برا کیا۔ عاجل تم، کیا جلدی کی تم نے، امرا، حکم میں، ربکم، اپنے رب کے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی۔ جلدی کس بات کی؟ یعنی تم نے تورات کے آنے کا انتظار نہیں کیا، اپنے رب کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور تم نے جلدی کر دی۔ یہ عاجل تم اجلت سے نکلا ہے۔ اجلت سے مراد کہ جو وقت سے پہلے کام کر دیا جائے، ٹھیک ہے، جو ایک کام کا وقت مقرر ہوتا ہے لیکن مقررہ وقت سے پہلے جب کوئی کام کر دیا جائے تو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے مقررہ وقت پر اس کے اول درجے پہ کام کر دینا، یعنی ایک نماز ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو اس کے اول وقت پہ اگر ہم نماز ادا کر دیتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، لیکن ابھی وقت ہوا ہی نہیں ہے، اللہ کا حکم آیا ہی نہیں ہے، اذان ہوئی نہیں ہے، تو ہم پہلے اس کو ادا کر دیں گے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ وہ الکل الواح، اور ڈالی تختیاں۔ تختیاں کیا تھیں؟ جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی۔ وہ اخذ، اور پکڑا، براسی، سر کو، اخیہ، اپنے بھائی کے، یجرہ، کھینچتے تھے، الیہ، طرف اپنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ غصے کا اظہار کر رہے اپنے بھائی کے ساتھ۔ انہوں نے کیا کیا؟ تختیاں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی ان کو ایک طرف رکھا اور کیا کیا؟ اپنے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ لیا۔ سر کو مراد سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔ پیچھے قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے سر کے بالوں کے ساتھ داڑھی کے بال بھی پکڑے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کتنا شدید رد عمل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ان کو کتنا سخت غصہ آیا کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا اور ان کو کھینچنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم نے میرے بعد کیا کیا کہ تم نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، ایک چیز نوٹ کریں کہ یہاں پہ بدگمانی آ گئی، ان کو ایک غلط فہمی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلط فہمی ہوگی۔ کیا غلط فہمی ہو گئی؟ کہ شاید حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو روکا نہیں، ان کو منع نہیں کیا جب وہ یہ بت بنا رہے تھے، معبود بنا رہے تھے، اس کی پوجا کر رہے تھے، تو شاید حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، اس وجہ سے وہ زیادہ غصہ ہو رہے تھے۔ قالا، کہا، کس نے کہا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ قال ابن امہ، کہا اے میرے ماں کے بیٹے۔ ماں کے بیٹے سے مراد یعنی میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم، بے شک قوم، استضعفونی، ناتواں سمجھا مجھ کو، یعنی کمزور سمجھا مجھ کو۔ کیا تھا؟ کمزور کیوں سمجھا؟ کہ ایک طرف ساری قوم ہو گئی اور تنہا ایک طرف میں رہ گیا، ٹھیک ہے، کہ
کہ ایک طرف میں تھا اور دوسری طرف ساری قوم تھی، اور میں کمزور مانتا تھا اپنے آپ کو کہ اگر میں ان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا ہوں تو یہ لوگ مجھے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کثیر مقدار میں تھے اور میں تنہا تھا۔ وقادو اور نزدیک تھا، یقتلوننی یہ کہ قتل کر ڈالتے مجھ کو۔ اب یہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کو وضاحت دے رہے ہیں کہ آپ کی قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا اور میں نے ان کو روکنے کی پوری کوشش کی، اور نزدیک تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل ہی کر ڈالتے۔ فلا پسنا تشمت، خوش کر کس کو؟ دشمنوں کو۔ تشمت اس کو کہتے ہیں کہ جب دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو جو مخالف ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، تو یہاں پہ اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ فلا تشمت، پس مت خوش کر، بی الاعدائی ساتھ میرے دشمنوں کو، یعنی جو میرے مخالف کھڑے ہو گئے تھے، وہ یہ دیکھ کے کہ تم میرے بھائی ہو اور تم میرے ساتھ لڑ رہے ہو، مجھ سے مقابلہ بازی کر رہے ہو، میری مخالفت کر رہے ہو، تو یہ دیکھ کے میرے جو دشمن ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جب کوئی دشمن بھی مر رہا ہو تو اس کے مرنے پر یا جب اس پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں تو اس کی مصیبتوں پر ہنسنا نہیں چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب مومن ہو تو مومن کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب کوئی اس کا دوسرا مسلمان بھائی پریشانی میں ہو یا مصیبت میں ہو تو وہ اس کو دیکھ کے یہ کہے کہ اچھا ہی ہوا اس کے ساتھ جو ہوا۔ اس طرح کہنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اس طرح مت جھگڑو، مجھے اس طرح الزام مت دو، یہ کرتے دیکھ جو دشمن ہیں میرے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ ولا تجعلنی، اور مت بنا مجھ کو، مع القوم الظالمین، قوم ظالمین کے ساتھ، یعنی مجھے قوم ظالمین کے ساتھ مت ملا، اتنا بڑا ظلم نہ کرو، کیونکہ میں نے تمہاری قوم کو روکنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور نزدیک تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے۔ اب مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت ہونے دیں کہ مجھے انہی کے ساتھ ملا دو، ٹھیک ہے۔ قالا، کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھ کو، ولی اخی، اور میرے بھائی کو، وادخلنا، اور داخل کر دے ہم کو، فی رحمتک، اپنی رحمت سے، وانت، اور تو، ارحم الراحمین، بہتر رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ تھی مومن کی نشانی۔ ایک لمحہ پہلے اگر دیکھتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے غصے میں آئے تھے کہ انہوں نے آتے ہی اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑے اور غصے سے کہا کہ تم نے میرے بعد کیا کیا، لیکن جیسے ہی حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو وضاحت دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا کیا؟ اللہ سے معافی مانگ لی، اپنی بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا جو مومن ہے، پیغمبروں میں بھی آپس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی غلط فہمی دور ہوئی انہوں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد اس نے کیا، قوم تو پھر بھی یہ کام کر رہی تھی نا، انہوں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ کیا کیا؟ جھک گئے، فوراً سے اپنی اصلاح کی، اپنی اور اپنے بھائی کے لیے رب سے دعا کی اور رب سے بخشش مانگی۔ اس سے ہمیں ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم میں بھی کبھی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی ہماری وہ غلط فہمی دور ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً سے اس کے ساتھ رجوع کر لیں، یہ نہ کہیں کہ پہلے وہ میری طرف آئے گا تبھی میں اس کی طرف رجوع کروں گا ورنہ ختم، ایسا نہیں کرنا۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، اتخذوا، پکڑا تھا، اجلا، بچھڑے کو، معبود، سینالہم، پہنچے گا ان کو، غضبن، غصہ یعنی غضب، اللہ کا عذاب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ، اور رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، جزا دیتے ہیں یعنی بدلہ دیتے ہیں، مفترین، جھوٹ باندھنے والوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود پکڑا تھا، سینالہم، البتہ پہنچے گا ان کو، کیا پہنچے گا؟ غضب، غصہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو پہنچے گا۔ کیوں پہنچے گا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا تھا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ من ربہم
وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک تو قیامت کے روز ان کو اللہ کا عذاب ملے گا اور دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہوگی۔ اب یہاں سے ایک بات ایک اور ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم دین میں کوئی بھی بدعت شامل کرتے ہیں، بدعت چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، یعنی کوئی نیک کام کو دین میں ایڈ کر دیں یا کوئی برائی کا کام دین کا کہہ کر شروع کر دیں، اس پر عمل کرنا لوگوں کو کہہ دیں کہ اس پر عمل کریں تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، یا یہ کہہ دیں کہ اتنے نوافل پڑھیں گے یہ حدیث میں ہیں، یا اللہ کی طرف سے بات کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس کو اللہ کا عذاب ملے گا اور دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مفترین یعنی جھوٹ باندھنے والوں کو۔ جھوٹ کیسے باندھا؟ کہ اگر کوئی بات پتہ نہیں ہے لیکن ہم کہہ دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب ہم نے جھوٹ باندھا، دین میں نئی بات کو ایڈ کیا، شریعت میں وہ بات ہے نہیں تھی لیکن ہم نے خود سے اس کو شامل کر دیا، اس کا مطلب ہم نے بدعت کر دی۔ تو بدعت کا یہاں پہ یہی تھا، ان لوگوں نے بھی یہی کیا نا، اپنی شریعت میں بچڑے کو معبود بنا لیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب پہنچا اور اللہ نے کہا دنیا آخرت میں ان کے لیے رسوائی ہے۔ والذین، اور جن لوگوں نے عاملوا السیئات اعمال کیے برے، ثم پھر تابو توبہ کی، من بعدہا بعد اس کے، وآمنوا اور ایمان لائے، ان بے شک ربک آپ کا رب، من بعدہا بعد اس کے، لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے برے اعمال کیے تھے، غلطی کوتاہی ہو گئی، ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی نا، جب انہیں پتہ چلا کہ یہ ہم نے غلطی کر دی ہے، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس پر اترا نہیں گئے، اس پر ڈٹے نہیں رہے، کیا کیا؟ ثم تابوا من بعدہا، توبہ کر لی۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ کام غلط تھا، یہ کام گناہ کا تھا، کیا کیا؟ توبہ کر لی، من بعدہا بعد اس کے، اپنے گناہ سے توبہ کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ آئندہ کے بعد یہ گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انسان گناہوں پر ڈٹا رہے کہ ہاں جو میں نے کام غلط کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا اعلان کرتا پھرے، اس کو سرعام لوگوں کو بتاتا پھرے، تو وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ ناپسند شخص لگتا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص جس سے گناہ سرزد ہو گیا لیکن بعد میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو میں نے کام کیا تھا وہ برا ہے، تو وہ اپنی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہی شخص اللہ کو اتنا پسند لگتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات دیکھے کتنی رحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی اس نے توبہ کی تو میں بھی پھر اس کے لیے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے گا اپنی گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے تو میں اس کو پچھلے گناہ یاد کرواؤں گا، اس سے کہوں گا کہ تم نے فلاں وقت یہ کیا تھا، تب تم نے توبہ کی، پھر اب یہ کام کر کے لے کے آئے ہو، تو اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے لغفور الرحیم، میں تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، میری طرف آؤ تو صحیح، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کرو تو صحیح، تو تم ضرور مجھے غفور الرحیم پاؤ گے، میں تمہاری تمام غلطیوں کو، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ کتنا رحیم ہے ہمارا اللہ، اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں کہ دین میں نئی نئی باتیں شامل کر رہے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں جو ہم دین میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے رکھے، آمین۔ ولما، اور جب ساکت ہوئے، ساکتہ سکوت سے نکلا ہے، یعنی ساکت ہونا، چپ ہو گئے، خاموش ہوا۔ موسیٰ سے غضب، غصہ، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غصہ رخصت ہو گیا، جب ان سے غصہ چلا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اخذا، پکڑا، الواح، تختیوں کو۔ کون سی تختیوں کو؟ جس پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو تختیاں تھیں جب انہوں نے ایک طرف رکھیں تو وہ ٹوٹ گئیں، تو انہوں نے ان کو پکڑا، اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف رکھ دی تھی تو وہ ٹوٹی نہیں تھی، یہ مختلف روایات ہیں۔ وفی نسختہا، اور وفی نسختہا، اور بیچ لکھے ان کے، کیا لکھے؟ یعنی جو
روایات میں نے آپ کو بتایا نا کہ کہیں پہ آیا ہے کہ یہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں تو انہوں نے ان کو کاپی کیا، یا وہ چیزیں جو تورات لکھی ہوئی تھی اس نسخے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہدن ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، للذین واسطے ان لوگوں کے لیے، ہم جو لربہم اپنے رب سے، یرہبون ڈرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب ان سے غصہ رخصت ہو گیا، غصہ چلا گیا، غصہ تھم گیا، تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ اخذ الالواح، تختیوں کو پکڑا۔ عموماً آپ دیکھیں کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ ایفیکٹس رہ جاتے ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کنڈیشن کو امیجن کریں کہ جب وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس سے آ رہے تھے تو رات کو لے کر کہ میں اپنی قوم کو دکھاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ اب ہمیں کتاب مل گئی ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وہ اپنے مائنڈ میں ایک خیال کو لے کر آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا اپنی قوم کی طرف آئے تو قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو ان پر کتنا زیادہ غصہ آیا ہوگا، کتنا زیادہ ان کو افسوس ہوا ہوگا اپنی قوم پر کہ یہ قوم کیسی ڈھیٹ قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مصیبتوں سے بچایا، فرعون سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دی، ہر چیز جو انہوں نے مانگی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو جب وہ واپس آئے انہوں نے اپنی قوم کو اس طرح دیکھا، غصہ تو آٹومیٹکلی آنا ہی تھا، لیکن جب حضرت ہارون علیہ السلام نے وضاحت کی تو ساتھ ہی جب ان کا غصہ چلا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اپنا کام بعد میں کروں گا۔ جیسے ہی غصہ تھم گیا انہوں نے کیا کیا؟ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، جو ذمہ داری ان پر سونپی تھی، وہ اس طرف آئے۔ انہوں نے تختیاں لی جن پر نسخہ لکھا ہوا تھا، جو ہدایات لکھی ہوئی تھی، جو باتیں لکھی ہوئی تھی، جو احکام لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے خاص ڈرتے ہیں۔ جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہی ان باتوں پر عمل کریں گے، جو نہیں ڈرتے، جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، وہ پھر کہاں سے اس پر عمل کریں گے؟ وَاخْتَارُوا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم میں سے 70 رجلاً 70 آدمی لیمیقاتنا ہمارے وعدے کے لیے، یعنی ایک مقررہ وعدے کے لیے مقررہ وقت پر۔ یہ کون سے آدمی تھے؟ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تختیاں ان کے سامنے پیش کی، تورات کو پیش کیا، تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو پھر مطالبہ کیا ان کی قوم نے کہ ہم اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کو اس کو عطا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو بعض روایات میں آتے ہیں کہ یہ 70 آدمی انہی لوگوں میں سے تھے۔ اب پوری قوم کو تو لے کے نہیں جا سکتے تھے، تو قوم میں سے 70 آدمیوں کو چن لیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، ایک روایت میں یہ آتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ 70 آدمی وہ تھے جو توبہ کی گھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ انہوں نے بت کی پوجا نہیں کی تھی، جو انہوں نے بچڑے کا بت بنایا تھا اس کی پوجا نہیں کی تھی، اور نہ ہی لوگوں کو منع کیا تھا۔ تو یہ 70 آدمیوں کو لے کر کہاں گئے؟ لیمیقاتنا، ہمارے وعدے کی جگہ پر، یعنی مقررہ وقت پر، مقررہ مدت پر، جہاں پہ ان کو بلانے کا وعدہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا نا، تو یہ بھی کوہ طور پر آئے تھے۔ فلما، پس جب اخذتہم، پکڑا ان کو، رجفہ، زلزلے نے۔ اب کیا ہوا؟ اب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا۔ کیوں پکڑ لیا؟ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ 70 لوگ کوہ طور پر آئے تو انہوں نے مطالبہ کیا۔ کیسا مطالبہ کیا؟ کہ ہم تب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو پھر زلزلے نے پکڑ لیا۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے کوئی کام ایسا کیا تھا، کوئی بات ایسی کی تھی جو اللہ کو ناپسند گزری، اور اللہ نے ان کو زلزلے نے مبتلا کر دیا۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، لو شئتا، اگر چاہتا، اہلکتہم، ہلاک کر دیتا ان کو، من قبل، اس سے پہلے، و ایایا، اور مجھ کو بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر آپ چاہتے تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ پہلے کب؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچ کر اپنی قوم کو لے کر آ رہے تھے تب آپ ان کو ہلاک کر دیتے، یا جب ہم سمندر کو پار کر رہے تھے تب بھی آپ ان کو ہلاک کر سکتے تھے۔
اتہلکونا، کیا ہلاک کرتا ہے تو ہم کو، بما ساتھ اس چیز کے، فعلا جو کیا، سفہاء منا ہم میں سے بے وقوفوں نے. یعنی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کر رہا ہے کہ ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں نے کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے تمام کے تمام لوگوں کو مار دیا. سمجھ آئی بات کی کہ جو 70 لوگ تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے ایسی بات کہی، جیسے سورۃ البقرہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. تو جب ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند گزری کہ اللہ تعالیٰ نے زلزلہ کیا اور وہ سب کے سب مر گئے. تو جب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی بے وقوفی کی وجہ سے کیا تو نے ہم سب کو مار دیا. یہاں پہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب ایک جماعت اکٹھی ہوتی ہے، اس میں سے اگر 2 لوگ غلط بات کرتے ہیں اور باقی چپ رہتے ہیں تو اس کا خمیازہ پوری جماعت کو بھگتنا پڑتا ہے. اگر وہ 2 لوگ کوئی بری بات کہہ رہے تھے تو اس کی جماعت کو چاہیے تھا کہ ان کو روکتے، لیکن جب انہوں نے روکا نہیں تو مصیبت سب کو سہنا پڑی. یہاں پہ بھی ایسا ہوا تھا، 70 لوگ گئے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کوئی بات ایسی کی جو اللہ کو ناپسند گزری تو سب کے سب ہلاک ہو گئے. انہیا نہیں ہے یہ الا مگر فتنتک، فتنہ تیرا یعنی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ہمارے لیے آزمائش ہے اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے. تذلو گمراہ کرتا ہے بہا ساتھ اس کے، من تشاء جسے چاہے، وتہدی اور ہدایت دیتا ہے من تشاء جسے چاہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اب اس آزمائش، اس امتحان سے گزرنے کے لیے کچھ لوگ تو اس سے نصیحت حاصل کر لیں گے اور کچھ لوگ تو گمراہ ہو جائیں گے. کون نصیحت حاصل کرے گا اور کون گمراہ ہو جائے گا؟ نصیحت وہی حاصل کرے گا جسے پتہ چل جائے گا کہ اس میں میری کوئی نہ کوئی غلطی تھی، اب میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور میں نے سیدھے راہ پر چلنا ہے. لیکن جو گمراہ ہوئے وہ کیسے گمراہ ہوئے؟ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ غلطی ہوئی تو انہوں نے اس پر سر نہیں جھکایا، اپنی اصلاح نہیں کی، بلکہ اترانا شروع کر دیا کہ جو میں نے بات کہی تھی، جو میں نے کام کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تضل بہا من تشاء، کہ اس سے گمراہ ہوئے جس کو تو چاہے، وتہدی اور راہ پا گئے من تشاء جسے تو چاہے. انت تو ولینا، دوست ہے ہمارا، فغفر لنا پس بخش دے ہم کو، وارحمنا اور رحم کر ہم پر، وانت اور تو خیر الغافرین بہتر بخشنے والا ہے. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہی دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، تو ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور تو ہی ہم پر رحم کرنے والا ہے. اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو کون ہے ذات جو ہمیں بخشے گی؟ بے شک آپ ہی بہتر بخشش کرنے والے ہیں. تو یہ مومن کی صفات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی مومن پہ کوئی آزمائش آئی تو اس نے کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے پہاڑ پر، 70 آدمیوں کو لے کر آئے، تو جب ان سب کو زلزلے نے پکڑ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بھی شکوہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو ہمیں پہلے بھی مار سکتا تھا لیکن تو نے ہمیں بچایا، یہ ہمارے لیے آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. بے شک اب اس آزمائش سے کچھ لوگ ہی گزر سکتے تھے، کچھ لوگ جو کامیاب ہو گئے اور کچھ لوگ گمراہ ہو گئے. پھر فرمایا دعا کرنے لگے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، بے شک تو ہی ہمارا دوست ہے اور تو ہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور تو ہی ہم پر رحم کرنے والا ہے. یہ ہوتی ہے مومن کی صفت کہ جب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا اس پر جب کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، وہ فوراً سے اللہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا لنک جو ہے وہ سٹرونگ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے تو پلٹ کر اسی کی طرف جائے گی. وہ کیا کرتا ہے؟ اس حال میں صبر کرتا ہے اور دعا کو اپنا ہتھیار بناتا ہے. مومن کے لیے جو ہتھیار ہے وہ اس کی دعا ہے. ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے.
اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے تفصیل میں، ترجمے میں، تو آپ مجھے ضرور بتا سکتے ہیں، کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میرے ساتھ باقیوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔